اللہ نے فرمایا تم جا رہے ہو دونوں اور شیطان ہم نے تمہیں کہا ہے کہ تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور زمین پہ ایک خاص وقت تک رہنا ہے، اور اس کے بعد تم میرے پاس آؤ گے، اور پھر میں کیا کروں گا، تمہارے ساتھ انصاف کروں گا، گزر بسر کر کے آؤ، اور اللہ کے ہاں انصاف قائم ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض بندوں کو یہ اجازت دی ہے خاص طور سے کہ وہ اللہ کے سامنے ایک طرح کی سفارش کر سکیں۔ قرآن ہمیشہ اس سفارش کو دو چیزوں کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ ایک تو قرآن یہ کہتا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، ہے کسی کی مجال کہ میرے سامنے کسی کی سفارش کرے؟ ہاں، مگر جب ہم اجازت دے دیں گے تب۔ ہم حاکم ہیں، ہم اجازت دے دیں گے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اللہ اجازت دے اور اللہ خوش بھی ہو، یاذن اللہ، اللہ اس کو اجازت دے، اور فرمایا دوسرا لفظ یرضا، اللہ خوش ہو، راضی ہو اس بات سے کہ اچھا آپ سفارش کیجیے، آپ کہیے۔ اس لیے کسی کی ہمت ہی نہیں پڑے گی اللہ کے سامنے جانے کی۔ یہ قیامت کے دن کا انصاف بڑی شدید چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی فی الغضب، میرے پروردگار کو غصہ ایسا اس دن آئے گا کہ اس سے پہلے اس کائنات میں کبھی اس سے ایسا غصہ نہیں آیا، اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں آئے گا۔ اور تم پھر 4 انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ان کے پاس جاؤ گے، وہ معذرت کریں گے، پھر مدتوں حساب شروع ہی نہیں ہوگا۔ پھر تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور سب میری طرف تمہیں بھیج دیں گے، پھر میرے پاس آؤ گے، اور میرے پاس بھی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ کے یہاں جاؤں، اور میں سر رکھ دوں گا، اور پھر خاص کلمات اللہ مجھے اپنی حمد و ثنا کے دل میں ڈالے گا جو اب تک مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ان میں سے کہا اللہ خوش ہوگا، ان میں سے کہے گا آپ سر اٹھائیں، آپ بات کریں، تو میں کہوں گا اے میرے پروردگار لوگوں کا حساب شروع فرما دے، لوگ سخت تنگی میں ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے کام آئے اور حساب شروع ہو۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنی امت کے بارے میں کہیے۔ میں کہوں گا اللہ بہت سے ایسے ہیں جو گناہ گار ہیں لیکن کافر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا آپ کہیں تو ان کے جہنم میں جانے سے پہلے میری شفاعت کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے خدا انہیں معاف کر دے گا۔ فرمایا تیسرا موقع آئے گا جو جہنم میں جل رہے ہوں گے، اور مجھ سے کہا جائے گا کہ اچھا آپ جائیے اور انہیں نکال لیجئے۔ اس شفاعت کا اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گا، اور باقی انبیاء علیہ السلام کو بھی اپنی امتوں کے بارے میں، اور ہر نبی کو حوض عنایت کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا میں دیکھ رہا ہوں ہر ایک امتی کو ہر نبی پکار رہا ہے کہ میرے حوض پہ آ جاؤ، میرے حوض پہ آ جاؤ، مجھ سے پانی پی لو، ہمارے گھر آ جائیے۔ اور آپ نے کہا تم میں سب سے زیادہ جس کا حوض آباد ہوگا وہ میں ہی ہوں۔ اور آپ نے فرمایا میرے حوض پہ تو اتنے برتن ہوں گے کہ تمہارے اس آسمان کے ستاروں سے زیادہ فرمایا آئیں گے، اور میں انہیں پانی پلاؤں گا۔ اور آپ نے فرمایا لا یظمأ، اور اس کے بعد انہیں کوئی پیاس نہیں لگے گی حتیٰ کہ جنت پہ پہنچ جائیں گے۔ پھر جنت میں داخلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 5 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ اس دن کے لیے کہتا ہے کہ میں انصاف کروں گا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 بکریاں بھی اٹھا کر کھڑی کر دی جائیں گی، اور ایک بکری جس نے سینگ مارا تھا بغیر سینگ والی کو خدا کہے گا کہ اس کو مارو، اور وہ سینگ اسے دیے جائیں گے، وہ مارے گی، اور پھر اللہ کہے گا کونا ترابن، دونوں مٹی میں مل جاؤ، ختم کر دیا جائے گا۔ جانوروں تک میں انصاف،